بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم نے بسا اوقات ایک لفظ سنا ہے اور وہ لفظ ہم استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس پہ ہم نے بہت سارے ڈرامے، فلمیں، کتابیں، افسانے اور تاریخ کے بہت سے اوراق بھی اس لفظ کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ لفظ ہے جہاد۔ اب جہاد دراصل ہے کیا، اور کس صورت میں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، اس کے ڈائمنشنز کیا ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کی فزیکل ورکنگ کیا ہے، اور اس کا مینوفیکچرنگ سسٹم جو ہے وہ اسلام نے کیا بتایا ہے اور روحانیت نے کیا بتایا ہے، اس چیز سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ عموماً لوگ اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ تلوار اٹھانا یا ہتھیار اٹھانا اور غیر مسلموں سے برسر پیکار ہو جانا یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد کی ایک قسم ضرور ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد اصغر ہے۔ لیکن یہ جہاد بھی کچھ خاص ایسے مواقع ہیں جہاں پہ فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک غیر مسلم ہے اور آپ مسلمان ہیں اور آپ کے اسلامی عوامل میں وہ خلل ڈالتے ہیں یا رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو وہ حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک قانونی جنگ ہوتی ہے، وہ کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ قانونی جنگ سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہاں کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ اس فتویٰ کے ذریعے جو فزیکل ورکنگ ہوتی ہے اس میں انقلابی اقدامات ہوتے ہیں، پھر اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پھر اس میں جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، پھر یہاں تک کہ آمنے سامنے دو بدو جنگ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ویسے دراصل جہاد ہے۔ لیکن جہاں مسلم کمیونٹی ہو، ملک مسلمانوں کا، حکومت مسلمانوں کی، حاکم وقت بھی مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، لیکن اس کے عوامل کیسے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کی پالیسیاں کیسی ہیں، اس کے باقی معاملات کیسے ہیں، اس کے لیے پھر وہی طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ اس وقت کے علماء دین اور مذہبی رہنما مل بیٹھ کے مشترکہ کوئی ایک جب تک اعلامیہ جاری نہیں کرتے باقی امت کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین وہ جو یزید کے مقابلے میں ایک کربلا کا میدان اور اس جنگ کے حوالے سے تواریخ کی کتابیں، دراصل یہ کہانی کچھ ایسے تھی نہیں۔ یزید بالکل کلمہ گو ضرور تھا، لیکن اس کے عوامل، اس کی اسٹریٹجی اور اس کے باقی جو حکومتی امور تھے وہ اسلام سے متصادم تھے۔ اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، لیکن امام حسین نے باقی تمام امت کے اوپر فتویٰ بھی نہیں لگایا کہ آپ اس کے خلاف جہاد کریں، جنگ کریں۔ دراصل وہ جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کا پس منظر بڑا ہی مختلف ہے، لیکن اس وقت مجبور کیا گیا کہ آپ کو لڑنا ہے۔ وہ بغیر ہتھیاروں کے، بغیر ساز و سامان کے، گھر کی خواتین اور معصوم بچوں کے ساتھ وہ مدینے سے کوفے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، کوفے والوں کے بلانے پہ، اور وہ مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں زبردستی انہیں جھونکا گیا تو انہوں نے وہ جنگ، وہ لڑائی لڑی۔ لیکن ہمارے اسلامی معاشرے میں جو جگہ جگہ ہر مسلک کا بندہ جہاد کی بات کرتا ہے، لڑنے کی بات کرتا ہے، اسلام کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، یہ دراصل ویسا جہاد نہیں ہے جو اسلام نے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔
پر آج ہم بات صرف یہ کریں گے کہ جہاں جہاں زندگی لٹانے کی بات آئے، جہاں جہاں جان سے گزرنے کی بات آئے، جہاں جہاں سر کو تن سے جدا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کرنے کی بات آئے، اور ایسے موقع میں چھلانگ مار کے، اچھل کے، زبردستی آگے بڑھ کے، ایڑیاں اٹھا کے، سینہ چوڑا کر کے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ اگر آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ دراصل یہ جذبہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے اندر کی روحانی مخلوق نے، آپ کی روح نے اپنے خالق کو جان لیا اور اپنے خالق کا دیدار کر لیا۔ فرمان آتا ہے نا کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ یہ جو نماز میں کھڑے ہو کے سجدہ کر رہے ہیں جسے، یا جس کے حضور میں آپ کھڑے ہیں، آپ اسے دیکھ لیں اور اگر جان لیں تو آپ قیامت تک سلام نہ پھیریں، نماز نہ چھوڑیں، سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ تو وہ روح نے جب انوار کا دیدار کر لیا اور اس انوار کے مالک کا دیدار کر لیا، تو اس مالک کے دیدار کا، اللہ کے دیدار کا، انوار کے تجلیات کے دیدار کا روح کو جب مشاہدہ ہوا تو اس کے لیے اس ظاہری زندگی کا مجاہدہ معنی ہی نہیں رکھتا۔ پھر چاہے اسے تکلیفیں ملیں، چاہے اسے درد ملیں، چاہے اسے زخم ملیں، چاہے اس کی گردن اڑے، وہ یہ سب کچھ اللہ کی چیز سمجھ کے اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، برسر پیکار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہیں ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ مالک یہ جو کچھ دیا تھا تو نے دیا تھا، تیری دی ہوئی چیز تیری راہ میں قربان کی، میں نے اپنا تو کچھ کیا نہیں ہے، لہذا مجھے جو کچھ ملا وہ تیرا تھا، تیری چیز تیری راہ میں گئی، میں نے تیرے لیے تو اب تک کچھ نہیں کیا۔ تو یہ انداز یا یہ مزاج یا یہ شوق یا یہ عشق جو جہاد کا، جان لٹانے کا، جان سے گزرنے کا، سر کٹوانے کا یہ جو جذبہ آتا ہے، یہ تب آتا ہے جب آپ کی روح آشنا ہو جائے اللہ کے انوار سے، ایمان کی لذتوں سے، حضور کے دیدار سے، حضور کی محفل سے، اللہ کے دیدار سے اور انوار اور تجلیات کی محفلوں سے۔ جب تک وہاں تک ہم نہیں پہنچتے، دنیا کی رونقیں ہمیں اپنی کشش میں رکھتی ہیں اور ہم اپنی جان کو عزیز رکھتے ہیں، لڑائی سے کتراتے ہیں، جان لٹانے سے کتراتے ہیں، مر مٹنے سے کتراتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔